خود سے اپنے گناہوں پہ، اپنی نافرمانیوں کے اوپر جو ہے نادم ہونا اور اللہ کے سامنے جو ہے رونا، خود سے جو ہے رونا۔ اور اصل جو ہے دعا تو جو ہے یہی ہے کہ آدمی خود سے کرنے کی عادت ڈالے، خود سے کرنے کی عادت جو ہے ڈالے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے دیکھیے، اجتماعی دعا تو جو ہے بہت اہم ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انفرادی دعا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے جہاں کہیں قرآن کے اندر یا نبی نے جو ہے احادیث کے اندر دعا کرنے کی ترغیب دی ہے، دعا کروانے کی نہیں۔ کچھ مقامات پہ وہ بھی ہے، البتہ اصل جو چیز ہے دعا کرنا، دعا خود سے جو ہے کرنا۔ تو اس کے اندر کیسا ہے، میری بہت ساری ضرورتیں ہیں یا بہت ساری جو ہے ایسی چیزیں ہیں جو میرا اور رب کا معاملہ ہے۔ اب یہ ساری کی ساری جو چیزیں، جو ضرورتیں ہیں، یہ امام صاحب کو یا جو اجتماعی دعا کر رہا ہے اس کو نہیں معلوم ہوتی۔ اب میری ضرورت مجھے معلوم ہے تو مجھے ہی پیش کرنا چاہیے نا۔ جب میں نے نافرمانی کی ہے تو توبہ کس کو کرنی چاہیے؟ مجھے ہی کرنی چاہیے، مجھے خود کو جو ہے کرنی چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے کسی اور سے جو ہے دعا کروا سکتے ہیں، جیسے سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ہے اپنے رب سے جو ہے توبہ کی۔ جب انہیں غلطی کا احساس ہو گیا تو انہوں نے اپنے رب سے توبہ کی۔ پھر توبہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے والد سے دعا بھی کروائی، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا آپ ہمارے لیے بھی جو ہے استغفار کیجئے اس غلطی کے سبب جو ہم نے کی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے اپنے بیٹوں کے حق میں جو ہے دعا کی، قال سوف استغفر لکم ربی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے دعا کی۔ تو اول ہم خود دعا مانگنا سیکھیں، پھر اس کے بعد کسی برگزیدہ شخصیت سے آپ دعا کروا سکتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے حق کے اندر جو ہے دعا کیجئے۔ ہم خود سب سے پہلے جو ہے دعا کرنے والے جو ہے بنے۔ تو یہ جو ایام ہیں آخر کے جو ہے آخری کا عشرہ، اس کے اندر جو ہے 5 تاخراتیں ہیں، تو یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے آتا ہے کہ آپ پہلے عشرے میں جتنی عبادت کرتے اس سے زیادہ دوسرے عشرے میں کرتے، اور تیسرے عشرے کے لیے جو ہے لفظ آتا ہے آپ اپنی کمر کو کس لیتے۔ جیسے ایک آدمی جو ہے محنت فل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، اپنی کمر کو کس لیتا ہے، یعنی تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر بہت توجہ کے ساتھ جو ہے اللہ کی عبادت جو ہے کرتے، پھر دوسرے عشروں کے بالمقابل اس کے اندر اور زیادہ سخی بن جاتے، عبادات کے اندر جو ہے مزید جو ہے اضافہ جو ہے ہو جاتا۔ تو یہ آخری عشرہ جو جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر ہم اپنے رب سے، اپنے رب کو منانے کے لیے رو رو کر جو ہے دعا کریں۔ خود سب سے پہلے خود جو ہے دعا کریں اپنے رب کو منانے کے لیے، اور توبہ کریں، استغفار کریں، اپنی ضرورتوں کو اپنے رب کے سامنے پیش کریں۔ اور سب سے اہم ترین دعا جو ہے یہ کریں کہ ہمیں دین پر استقامت عطا کرے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے، وہ راستہ جس پر اس کا جو ہے انعام، اس راستے سے بچنے کی جو ہے دعا کریں کہ جس راستے پر اللہ کا جو ہے غضب نازل ہوتا ہے۔ تو یہ دعا اس آخری عشرے کے اندر کرنے کی جو ہے عادت ڈالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادتوں کو جو ہے آگے لے کر جائیں، اور رمضان کے ختم کے بعد یہی کیفیت ہماری جو ہے ہونی چاہیے، یہی کیفیت ہماری ہونی چاہیے جس کیفیت کے اندر جو ہے آج ہم مبتلا ہیں، جس کیفیت سے آج ہم گزر رہے ہیں، یہی کیفیت رمضان کے بعد بھی تمام امت مسلمہ کی جو ہے ہونی چاہیے۔ تو کریں گے بھئی رمضان کے بعد بھی نمازوں کی پابندی، قرآن و سنت کی پابندی، ذکر اور اذکار کی پابندی، انشاءاللہ ارادہ کیجئے، ارادہ کیجئے، کیونکہ دیکھیں ارادے کے ساتھ ہی اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اور ارادہ انسان کا نہ ہو تو اللہ توفیق نہیں دیتا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، کئی ایک بھکاری جو ہے مانگنے کے لیے آتے ہیں مسجد کے دروازے پہ، کئی ایک مسلمان بھی اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اب وہ اس نے جو ہے نیت کی کہ میں مسجد کے دروازے پہ جا کے مانگوں گا، نیت یہی کہ مسجد کے دروازے تک جو ہے آ گیا، وہ دروازے پہ بیٹھا رہے گا نمازیوں کا انتظار کرتے ہوئے۔ جب نمازی آئیں گے کچھ روپیہ 2 روپے دیں گے، وہ اکٹھا کرے گا اور چلا جائے گا۔ نیت اس نے کی تھی مانگنے کی، دروازے تک اللہ نے جو ہے پہنچا دیا، اور دروازے کے اندر داخل کر کے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دی، ارادہ سے نہیں تھا اس کا، ارادہ اس نے کیا ہی نہیں، جس کے نتیجے میں توفیق نہیں ملی۔ تو ارادے کے ساتھ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔
اللہ کسی کو زبردستی دین عمل جو ہے نہیں کرواتا، یا دین کے اندر زبردستی کسی کو داخل نہیں کرتا۔ انسان کو اختیار دیا ارادے کا، وہ اچھائی کا ارادہ کرے یا برائی کا ارادہ کرے، تو ہم اپنے ارادے کو مضبوط کریں، اور جب ہمارا ارادہ مضبوط ہوگا تو ہم الحمدللہ ہر ایک عمل جو اللہ نے جو فریضہ ہمیں سونپا ہے اس کو انجام دینے والے بنیں گے۔ جیسے رمضان کی آمد سے قبل ہم نے ارادہ کیا کس چیز کا؟ روزہ رکھنے کا ارادہ کیا نا؟ اور آپ جو ہے دیکھیں رمضان سے پہلے 2 گھنٹہ پیاس برداشت نہیں ہو رہی تھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزر گئے تو پانی یاد آتا تھا اور جو ہے پانی پی لیتے تھے۔ جیسے ہی رمضان کے اندر ارادے کے ساتھ ہم داخل ہوئے، رمضان کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہم نے جو ہے کیا، تو آج الحمدللہ وہی انسان ہے، وہی موسم ہے، اسی موسم کے اندر جہاں 2 گھنٹے کے بعد پانی پینے کی ضرورت تھی، آج وہی بندہ 14 گھنٹے کے بعد پی رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ارادہ جس کے اوپر اللہ کی توفیق، ارادے کے اوپر اللہ نے جو ہے اتنی توفیق دی کہ 2 گھنٹے کی پیاس کو اللہ نے جو ہے 14 گھنٹے برداشت کرنے کا مادہ ہمارے اندر جو ہے پیدا کیا۔ پھر آپ جو ہے مزید اس کے اوپر جو ہے دیکھیں، بڑی عمر کے لوگ تو جو ہے رہ رہے ہی ہیں، مگر اللہ نے جو ہے ارادہ بچوں نے جب کیا تو بچوں کو بھی جو ہے وہی توفیق دی۔ آج آپ دیکھیں 8 سال کا 10 سال کا جو ہے بچہ بہت مزے کے ساتھ، بہت خوشی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ روزے رہتے ہوئے جو ہے آپ کو مل جائیں گے۔ 10-12 سال کے بچے چھوٹے چھوٹے ارادے کے ساتھ اللہ نے جو ہے بچوں کو جو ہے توفیق دی۔ اور معاف کرنا، ہم میں سے کئی ایسے نوجوان ہوں گے، ہٹے گٹے بھی ہوں گے، تندرست بھی ہوں گے، برداشت کی طاقت بھی ہوگی، ارادہ انہوں نے جو ہے نہیں کیا، 20 رمضان گزر گئے، اللہ نے توفیق نہیں دی، ارادہ نہیں کیا، نہیں دی۔ ایک بچے نے ارادہ کیا، توفیق دے دی، ایک بوڑھے نے جو ہے ارادہ کیا، اللہ نے جو ہے توفیق دے دی۔ تو ارادے کے ساتھ ہر عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ تو ہمارا ارادہ صرف رمضان گزارنے کا ہوتا ہے، رمضان کے بعد توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ اگر ہمارا ارادہ سال بھر متقی ہونے کا بن جائے، پھر انشاءاللہ اللہ سے یہی امید ہے کہ اللہ توفیق دے گا، اللہ رب العزت توفیق جو ہے دے گا۔ تو آج ہمیں اپنے دین کے اوپر کھڑے ہونے کی بڑی سخت جو ہے ضرورت ہے، اور یہ ضرورت یوں بھی ہے کہ آج ہم میں سے جو شعور والے، جن کے بال بچے، جن کے نیچے نئی نسل جو ہے موجود ہے، آپ اچھی طرح سے جو ہے جان لیں کہ آج ذمہ دار افراد اگر دین کو بھلا دیں، نئی نسل اس سے گئے گزری حالت کے اندر ہوگی، اس سے گئے گزری حالت کے اندر ہوگی۔ آج آپ جو ہے دیکھیں کہ نئی نسل کو بگاڑنے کا پورا سامان دنیا کے اندر موجود ہے، پورا سامان جو ہے موجود ہے۔ کسی دور کے اندر جو ہے فلم بینی کو برا سمجھا جاتا تھا، پھر ٹی وی کو برا سمجھا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے موبائل آیا، اس نے اتنا بڑا فتنہ لے کر آ گیا کہ ہر گھر کے اندر جو ہے کئی موبائل آپ کو جو ہے مل جائیں گے، ہر جیب کے اندر جو ہے موبائل مل جائے گا، ہر مرد اور عورت کے پاس جو ہے آپ کو موبائل جو ہے مل جائے گا۔ اور یہ موبائل جس کے اندر جو ہے کیا کچھ جو ہے سمایا ہوا ہے ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ چلے فرض کیجئے کہ ہم میں سے کوئی شخص کوئی بیہودہ چیز نہیں بھی اگر دیکھ رہا، پھر بھی وہ موبائل کا استعمال کے اندر جب لگ جاتا ہے تو گھنٹے یا رات کس طرح سے جو ہے گزرتی ہے سمجھ میں نہیں آتا، قطعی طور سے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ جو فتنہ ہے، اور اس فتنے کے ذریعے سے آج ہر نسل کو بگاڑنے کا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ آج آپ جو ہے موبائل کے اندر ایک میں اشارے کرتا ہوں، آپ جو ہے ایک چیزیں جو ہے دیکھ لیں کہ ایک زمانہ جو ہے وہ تھا کہ جب آدمی بلاغت کو پہنچنے کے بعد کچھ ایسی چیزیں جو ہے جانتا تھا جو جان کی ضرورت تو ہیں مگر شرم کی ہیں۔ جب بلاغت کو جو ہے پہنچتا تھا تب جا کے اس کو بہت ساری چیزوں کا علم جو ہے ہوتا تھا، مگر آج ایک 8-10 سال کا بچہ یہ سب کچھ جو ہے جانتا ہے، 8-10 سال کی بچی یہ سب کچھ جو ہے جانتی ہے۔ تو آپ جو ہے دیکھیں یہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اور مزید جو ہے آگے بڑھے کہ اس کے اندر جو ہے ایک چیزیں باضابطہ پلاننگ کے تحت جو ہے اس کے اندر شامل کی گئی ہیں۔
آپ نے کئی ایک ویڈیوز جو ہے دیکھے ہوں گے جس کے اندر برقع پوش لڑکیوں کو عشق لڑاتے ہوئے جو ہے دیکھا ہوگا. دیکھیں کئی ایک ایسے ویڈیو جس کے اندر جو ہے باضابطہ جو ہے یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں حجاب پہنے تو کیا ہوا، حجاب کے اندر بھی یہ کام کر سکتی ہیں. یہ باضابطہ پیغام دیا جا رہا ہے، اور یہ پیغام باضابطہ مسلم لڑکیاں نہیں کر رہی. میرے پاس کچھ ایسے ویڈیو ہیں جو باضابطہ ایک لڑکی کو برقع پہنا کے وہ ایکٹنگ کرا کے شوٹ ہو رہا ہے. تو اس طرح یہ ترغیبیں جو ہے دی جا رہی ہیں کہ ہماری باحجاب عورتیں جب برقع پہن کے جو ہے باہر نکلتی ہیں تو انہیں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ حجاب کے اندر رہ کے بھی جو ہے اس طرح کے کام کر سکتی ہیں، کام کر سکتی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے دیکھیں ابھی کچھ سال پہلے جو ہے ایک فلم جو ہے آئی تھی، اس کا آخری کا سین جو ہے مجھے کسی نے بتایا کہ جو ہے بہت کیا بولتے ہیں ہماری قوم کو، ہماری نوجوان لڑکیوں کے لیے جو ہے ایک بہت عبرتناک جو ہے وہ سین ہے. تو میں نے جو ہے خاص طور سے اس کو جو ہے دیکھا، کہ اس پوری فلم تو نہیں دیکھا، البتہ اس کا لاسٹ کا جو ہے سین میں نے جو ہے دیکھا تھا، کہ جس کے اندر وہ پوری فلم کے اندر بتایا گیا ہے، کہتے فلمایا گیا کہ ایک بہت ہی مذہبی گھرانے کی مسلم خاتون، اس کا شوہر جو ہے بڑا ہی کٹر دیندار. اب اس نے جو ہے گھر کے اندر جو ہے ساری پابندیاں خاتون کے لیے لگا رکھی تھیں کہ نماز کی پابندی، قرآن کی پابندی، روزے کی پابندی وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. اب اس کے گھر جو ہے بیٹی پیدا ہوتی ہے، اب وہ جو ہے اسکول پڑھتی ہے، اسکول کے بعد جو ہے کالج کے لیے جو ہے جاتی ہے. اب کالج کے اندر وہ اپنی دوسری سہیلیوں کو ڈانسنگ کرتے ہوئے، گاتے ہوئے اس طرح سے جو ہے دیکھتی ہے، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ خواہش پیدا ہوتی ہے. اور اس کے بعد وہ بھی جو ہے گانا، اس کی آواز بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ گائیکار بن جاتی ہے، گانے والی جو ہے بن جاتی ہے، مگر باپ کے ڈر سے وہ اس کا اظہار جو ہے نہیں کرتی. پھر رفتہ رفتہ اس کی ملاقات کسی ایک جو ہے ڈائریکٹر سے ہوتی ہے، پھر اس نے جو ہے اس کی آواز کو سن کے اس کو ریکارڈنگ کا جو ہے موقع دیتا ہے. پھر وہ چپکے سے جو ہے وہ گاتی ہے، اور اس کی فوٹو کے بغیر وہ گانا ریلیز کیا جاتا ہے جو بڑا دھوم مچا دیتا ہے. پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ باپ کو جو ہے معلوم ہوتا ہے، تو یہاں گھر کے اندر جد و جہد وغیرہ یہ سارے مرحلوں سے جو ہے گزرنے کے بعد پھر وہ عورت اپنے شوہر سے طلاق لے کے بچی کو لے کے علیحدہ ہو جاتی ہے. پھر یہاں تک کہ وہ بڑی سنگر بن جاتی ہے. اب اس کے بعد اس کو جب ایوارڈ دینے کا موقع آتا ہے، یہ فلم کا لاسٹ سین، ایوارڈ دینے کا جو ہے موقع آتا ہے، تو اس کو اس طرح سے جو ہے فلمایا گیا ہے کہ جب وہ ایوارڈ لینے کے لیے اٹھتی ہے تو برقعے کے اندر ہوتی ہے، اور جیسے جیسے وہ سیڑھیاں چڑھ کے اسٹیج پہ پہنچتی ہے تو اپنے حجاب کا ایک ایک حصہ جو ہے پھینکتی جاتی ہے، سر سے دوپٹہ، حجاب پھینکتے پھینکتے جو ہے اسٹیج پہ جا کے وہ ایوارڈ لیتی ہے. اس فلم کے اندر یہ بتایا گیا ہے مسلم عورتوں کو کہ دیکھو حجاب تمہاری ترقی کے اندر رکاوٹ ہے. یہ اتنی بڑی جو ہے گہری سازشیں جو ہے ہمارے گھروں کے اندر جو ہے لائی جا رہی ہیں. تو دوستو ابھی اگر ہم دین پر استقامت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو یہی چیزیں ہماری نسلوں کے بگاڑ کا سبب بن جائیں گے. یہ تو کچھ اشارتاً میں نے آپ کے سامنے جو ہے رکھے ہیں. ایسی بہت ساری جو ہے چیزیں ہیں، عقل دنگ کام نہیں کرتی کہ ان تمام چیزوں کے باوجود آج بھی امت مسلمہ جو ہے خواب غفلت کے اندر سوئی ہوئی ہے، بیدار نہیں ہو رہی. وہ ایک جو ہے محاورہ کہا جاتا ہے، سوئے ہوئے آدمی کو بیدار کیا جا سکتا ہے، مردوں کو اٹھایا نہیں جاتا. تو آج ہماری حالت بالکل ویسے ہی ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے سوئے ہوئے ہوتے تو شاید جاگ جاتے، ہماری حالت جو ہے لگ بھگ مردوں کے جیسی ہو گئی ہے. کیا جتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود کہ امت جو ہے جاگنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، یہ دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. ہم اس دنیا کے اندر محض امتحان کے لیے جو ہے آئے ہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں پر جو ہے نہیں آئے. اسی سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے بہت تھوڑا سامان ہے. یوں کہہ لیجئے کہ جو ہے یوز اینڈ تھرو، کہ استعمال کیا پھر اس کو جو ہے چھوڑ دیا. کوئی یوز اینڈ تھرو چیز آدمی اپنی جیب کے اندر ڈال کے نہیں پھرتا، اس کا استعمال کرتا ہے، جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو چھوڑ دیتا ہے. یہ دنیا ویسے ہی ہے کہ یہاں پر آدمی جب زندگی ختم ہو جاتی ہے، یہ دنیا کی زندگی چھوڑ کے چلا جاتا ہے،
چلا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ یہی مسجد کی بات لے لیں، آپ مثال جو ہے لے لیں، اس مسجد کو بنے 100 سال ہو گئے، اس کو بنایا کس نے ہے ہمیں نہیں معلوم، مگر آج ہم کہتے ہیں ہماری مسجد ہے، بنایا کون نہیں معلوم، مگر ہم کہتے ضرور ہیں کہ جو ہے ہماری مسجد ہے۔ ہم نے کبھی اس کے اندر تعاون نہیں کیا، اس کی عمارت کی بنیاد رکھنے کے اندر۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک نسل آتی ہے، اپنی کہتی ہے، گزر جاتی ہے، دوسری آتی ہے، گزر جاتی ہے، تیسری، یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ ہر آنے والی نسل یہی کہے گی کہ ہماری مسجد، مگر ہم جب تک ہیں اس کا استعمال کریں گے، جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو چھوڑ کے چلے جائیں گے کسی دوسرے کے لیے، اور دنیا اسی طرح سے منتقل ہوتی رہتی ہے۔ تو اصل ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے آخرت کی زندگی کی، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جس زندگی کے اندر دنیا کے درہم، دینار، ڈالر، روپیہ، پیسہ، پاؤنڈ، کوئی چیز جو ہے وہاں پر نہیں چلے گی، وہاں پر چلے گا ایمان اور عمل کا جو ہے سکہ جو ہے چلے گا۔ خبر کے اندر جو سوالات ہوں گے آپ کی جائیداد کے تعلق سے، مال و متاع کے تعلق سے، دولت کے تعلق سے سوال نہیں ہوگا۔ خبر میں جانے کے بعد سوال ہوگا ایمان کا، سوال ہوگا دین کا، سوال ہوگا رسول کا، اس کے علاوہ کوئی سوال و جواب وہاں پر نہیں کیا جائے گا۔ تو دوستو اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، نہ جانے کب جو ہے وہ بلاوا جو ہے آ جائے، کب وہ گھڑی آ جائے، اور جب گھڑی آ جاتی ہے پھر کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ آدمی سوچتا ہے یہ ذمہ داری، یہ ذمہ داری، یہ ذمہ داری، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بہت ساری چیزیں، بہت سارے منصوبے ہمارے ذہن کے اندر ہوتے ہیں، مگر جب وقت آ جاتا ہے سب کچھ چھوڑ کے چلا جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کے چلا جانا ہے۔ اللہ یا موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی کتنی ضرورتیں ہیں، اس کے کتنے کام ابھی جو ہے باقی ہیں، کیا کام اس کو ابھی جو ہے کرنے ہیں، اللہ یا وہ فرشتہ جو ہے نہیں دیکھتا۔ اللہ نے حکم دیا، فرشتے نے آنا ہے اور کام کر کے جو ہے چلا جانا ہے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے ہم سب اس وقت کی جو ہے تیاری کریں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جو ہے کوشش کریں۔ اور دیکھیں انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے بڑی ہی معاف کرنے والی، بڑی ہی جو ہے عادل ہے، عدل کرنے والی بھی ہے، معاف کرنے والی بھی ہے۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے، اور اگر بروز محشر ہر فیصلہ وہ عدل سے کرے گا تو کوئی گردن نہیں بچے گی۔ بروز محشر اللہ رب العزت ہر فیصلہ صرف عدل کے ساتھ کرے گا تو فرماتے ہیں کہ کوئی گردن نہیں بچے گی۔ کیوں؟ عدل کا تقاضا کیا ہے؟ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اچھائی کا ایک نتیجہ ہو کہ اس کو انعام دیا جائے، ہر برائی کا ایک نتیجہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے۔ اب اگر اللہ صرف عادل بن کے فیصلہ کرے تو پھر کوئی گردن اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پائے گی۔ اللہ جہاں پر عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، وہیں پر تواب بھی ہے اور وہیں پر رحیم بھی ہے، رحم بھی کرتا ہے، وہ توبہ کا قبول بھی کرتا ہے۔ تو بھائیو اب تک جو کچھ بھی ہوا اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے، توبہ اور استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کی طرف جو ہے توجہ دیں، اور خاص طور سے یہ جو ایام اور یہ جو لمحے ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل لمحے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے دعا کی قبولیت کے جو ہے یہ اوقات ہیں، خاص طور سے جو ہے سحر کا وقت اور افطار کا وقت، یہ دو جو موقع ہیں یہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت اہم ترین موقع ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر فرمایا والمستغفرین بالاسحار، وہ لوگ جو سحر کے اندر اٹھ کے اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ افطار جب آدمی کرنے کے لیے جو ہے بیٹھتا ہے، وہ لمحے بھی بہت بہترین جو ہے لمحے ہوتے ہیں جب دعا کی قبولیت جو ہے کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جو ہے مجھے ایک واقعہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ سے جو ہے کہنے لگے کہ اللہ میں تیرے جتنا قریب ہوں کہ تجھ سے گفتگو کرتا ہوں، کیا کوئی اور بھی ہے جو مجھ سے زیادہ قریب ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جو ہے جواب دیا کہ موسیٰ میرے آخری نبی کی امت جب وہ بھوکے پیٹ سے، سوکھے ہوئے ہونٹوں سے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، چہرے پہ زردی چھائی ہوئی، جسم
بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے لرز رہا ہوگا، اور جب وہ اپنی سوکھی ہوئی زبان سے مجھے پکارے گی، فرمایا وہ سب سے زیادہ قریب ہوگی۔ تو افطار کا جو موقع ہے یہی کیفیت ہماری جو ہے بنتی ہے۔ دعا کریں اس وقت۔ کھانے پینے کی چیزوں کے پیچھے ہم اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اتنا وقت جو ہے لگا دیتے ہیں کہ سیرن ہی ہو جاتا ہے، یہ لانا ہے، وہ بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ تلنا ہے، ان چیزوں کے پیچھے جو ہے وقت اتنا ضائع ہو جاتا ہے کہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے، دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو سحر میں اور افطار کے اندر دعا کرنے کی جو ہے عادت ڈالیں، اور رمضان کے ان پورے دنوں کے اندر دعا کرنے کی، توبہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ انسان غلطی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی غلطی کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کی توبہ کو رد نہیں کرتا، اللہ کی ذات رحم چاہتی ہے۔ یہ تو بندہ ہے کہ اپنی بدبختی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے اللہ کو ناراض بھی کرتا ہے اور اس کی طرف رجوع بھی نہیں ہوتا۔ تو آج جہاں ہمارے اندر جو ہے گناہ اور معصیت، نافرمانیاں جو ہے بھری ہوئی ہیں، تو بقایا ان ایام کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں، توبہ اور استغفار جو ہے کریں، اور آئندہ کے لیے ہم یہ عہد کر کے جو ہے اس رمضان کو وداع کریں کہ آج کے بعد ہم تمام برائیاں، بے حیائیاں، نافرمانیوں کو ترک کر کے صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہوں گے، قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے والے، اور دین اسلام کے اوپر استقامت کے ساتھ جمے رہنے والے، اور اپنے بچوں کی دینی طرز پر تعلیم اور تربیت کرنے والے جو ہے بن جائیں، اور ان بچوں کو تعلیم دے، دین کی جو ہے تعلیم دے۔ آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو کچھ بنانا ہے بنائیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے ضرور آراستہ کریں۔ قرآن اور سنت پڑھنا جو ہے بچوں کو جو ہے سکھائیں۔ آج ہمارے پاس قرآن اور سنت کا ذخیرہ ہے، تراجم ہے، ہم ان تمام کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھنے کی عادت جو ہے ڈالیں۔ اگر ہم دین کی تعلیم نہیں دیں گے تو پھر یہ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز محشر کئی حقدار اپنا حق وصول کرنے کے لیے تمہارا گریبان پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور ان گریبان پکڑنے والوں میں سب سے پہلے تمہاری اولاد ہوگی، سب سے پہلے تمہاری اولاد ہوگی۔ وہ اللہ سے کہے گی کہ اے اللہ، دنیا کے اندر تو نے جس کے ذمے ہمیں رکھا تھا اس نے تیرا دین ہمیں نہیں سکھایا، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں، اپنی نئی نسل کو بیرا روی سے جو ہے بچائیں کہ آج کالج کے بچے اور بچیاں جس طرح سے اور جس انداز کے اندر اپنی زندگی جو ہے گزار رہے ہیں، ایک ماڈرن زندگی گزارنے کے دلدار بن رہے ہیں، اس سے جو ہے بچوں کو روکیں، دین کی تعلیم دیں تاکہ ان کی سمجھ کے اندر آ جائے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو یہ تمام ذمہ داریاں ہم پر جو ہے عائد ہوتی ہیں۔ تو میں یہی چند باتیں آپ کے سامنے جو ہے التجا کہیں، گزارش کہیں کہ آپ سے جو ہے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہم رمضان کے بعد بھی سچے اور پکے مسلمان جو ہے بنے، اور ایسا نہ ہو کہ چاند رات کے فوری بعد ہم اپنا تقویٰ، پرہیزگاری، ساری چیزیں مسجدوں کے اندر رکھ کے پھر سے ایک مرتبہ دنیا کے بندے بنے۔ ایسا نہ کیجئے، بلکہ اللہ سے جو ہے رجوع کیجئے، توبہ اور استغفار کر کے رمضان کے بعد بھی ایک بہترین زندگی گزارے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بخشش اور مغفرت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلا، قرآن اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تجھ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ اس ماہ کے اندر جو بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں اپنے فضل کرم سے قبول فرما، اس کا بہترین بدلہ اور اجر عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کرم سے ہم سب کی دعا اور عبادتوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔